میرا کوشچن یہ آپ سے، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستانی پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹیشینس اتنے اممیچیور ہیں، یعنی کہ وہ امیچورٹی کی دو صورت ہو سکتی ہے، یا وہ نااہل ہیں یا وہ پھر وہ خود پرستی کو فوکس کرتے ہیں. تو اگر ہمارا پولیٹیکل سسٹم اتنا اممیچیور ہے تو میں سمیع اللہ میں یہ کیوں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنی خود پرستی پہ فوکس کروں اور میں پاکستان سے باہر جاؤں جہاں پر مجھے اچھی ڈیلیورنس مل رہی ہے اور جہاں پر مجھے اچھی فیسلٹیز مل رہی ہیں. میں سمیع اللہ اپنی خود پرستی اور کو فوکس کر کے باہر کیوں نہ جاؤں جہاں پر مجھے اچھی فیسلٹیز؟ کیونکہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. بٹی صاحب جواب دیں بچے کا، یہ کیوں نہ جائے باہر؟ سمیع اللہ بیٹھ جائیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں بھائی. دو باتیں، ایک تو خدا کے لیے اب اس سے نکل جائیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آج آزاد عدلیہ نہیں ہے تو یہ کوئی فاشزم ہے، اس سے نکلیں خدا کے لیے. اپنے آپ کو وہ کیا جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، ایک بڑی کرسی پر ایک چھوٹا آدمی جو بیٹھا رہا، اس کو خط لکھا کہ آپ نے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا آپ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا کر بیٹھے رہے. تو اب شتر مرغ کی طرح آپ کے سامنے کم از کم ہمیں سچ بولنا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی شرمندہ نہیں ہونا اس بات پہ کہ آپ کوئی فاشزم کر رہے ہیں یا آپ کوئی بڑے کوئی کر رہے ہیں یا تالیاں کم بجا رہے ہیں یا تالیاں زیادہ بجا رہے ہیں. آپ ٹھیک کر رہے ہیں. آپ آج بتائیں کہ اس ملک میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں یہ جو ہم فیس کر رہے ہیں، یہاں بہت ساروں نے کیا، لیکن ابھی بات ہو رہی تھی کہ چائنا کے لوگ ادھر ہیں. اب چائنا کے لوگ ڈنکی ٹریڈنگ کر کے جاتے ہیں، ڈنکی وہ سفر کر کے جاتے ہیں. 24 شہروں پر یو اے نے پابندی لگائی ہے کہ یہ بھکاری ہیں. بھائی ہم کیوں نہ بھکاری ہوں جب ہمارے اوپر بھکاری بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا بڑا کشکول لے کے ایک سائیڈ پہ آپ یوٹیلٹی سٹور کی لائنوں میں، بے نظیر انکم سپورٹس کی لائنوں میں، زکوٰۃ کی لائنوں میں، فلانی لائنوں میں، اوپر بھکاری نیچے بھکاری. دوسری بات یہ بھائی جان کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دو چیزوں نے لوٹ لیا ہے. اب اس میں سے نمبر 1 کون سی ہے؟ ایک نااہلی اور ایک کرپشن اور خود پرستی تو ہے ہی. ابھی مراد علی شاہ صاحب اگلے دن فرما رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو میر ذوالفقار علی پیدا ہو گیا ہے. آپ اندازہ کریں، کوئی چاچا بن گیا، کوئی ماما بن گیا، کوئی تایا بن گیا، کوئی پھپھی بن گیا. میں سوچ رہا تھا کسی دن ملوں کہ میں کیا بن گیا ہوں. انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹویٹس کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شاید زیادہ سے زیادہ آپ کی یونیورسٹی کے کولیگز ہی اس سے پڑھ لیتے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے یہ جتنے لیڈرز ہیں، عمران خان اب تو خیر بیکاز ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے، لیکن مریم نواز، بلاول بھٹو، شہباز شریف، یہ سب کے سب ایکچولی ٹویٹر پہ موجود ہیں. یہ پڑھتے ہیں، ان کے اگینسٹ یا فور جو کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے یہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس مانیٹرنگ ہوتی ہے. So go and express yourself. Do go and express yourself. Do take the initiative. چپ کر کے مت بیٹھ جائیے. آواز بلند کیجئے، بولیں. آپ کو کوئی روکتا ہے بولنے سے اس کو سائیڈ پہ کریں، بولیں، ریزسٹ کریں. چپ کر کے مت بس بیٹھیے گا. جی اور VPN لگا لیجئے گا. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی عدلیہ کی آزادی پہ بات ہو رہی تھی، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جو خود کرپٹ جن کے کیسز چل رہے ہیں وہی امینڈمنٹ کر رہے ہیں؟ اور جیسے ابھی بلاول نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اگر بندے پورے نہ ہوئے ہمارے لیے امینڈمنٹ کے لیے تو ہم اس کے لیے زبردستی کرا دیں گے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایسے عدلیہ آزاد رہے گی؟ اور 6 ججز کا جو خط تھے اس کے بارے میں بھی جی مجھے آپ ذرا بتا دیجئے کس کس پر کون سے کیسز ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں ان کے کیسز کرپشن پہ کافی نام لے کے بتا دیجئے گا نا، نام لے کے بتا دیجئے. آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، نوجوان ہیں، کہ اس بندے پہ یہ کیس ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے. جن کی امینڈمنٹ ہوئی ہے ان میں سے آپ بات کر لیں پی ٹی آئی کی، ان کے کتنے پہ کیسز چل رہے ہیں، ابھی کتنی FIRs ہوئی ہیں؟ آپ پی ٹی آئی پہ بے شک نہیں، پی ٹی آئی تو اس پارلیمنٹری کمیٹی میں شامل ہی نہیں. پارلیمنٹری کمیٹی میں ابھی شامل ہوئی ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن میں بیٹھیں گے. مولانا فضل الرحمان پہ کتنے کیسز ہیں؟ انہوں نے بنایا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی. مولانا فضل الرحمان پہ اگر کیسز نہیں ہیں لیکن وہ ان کے اوپر الزام اعظم ضرور نذیر لگتا تارڑ ہے پہ کتنے کیسز ہیں؟ وہ کیونکہ پارلیمنٹری کمیٹی میں شامل تھے. نواز شریف جیسے ایون فیلڈ کا ہے، ایون فیلڈ بھی تو اسی چیز میں ہے. یہی تو پرابلم ہے، یہی میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں. لیٹس موو. میرا خیال میں آپ کی بات کا جو جسٹ تھا نا، جو میں ایک منٹ آپ کی بات کا جسٹ یہ تھا کہ جو تھوڑی دیر پہلے شاید بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو لوگ ایکچولی جا کے ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں یا یہ امینڈمنٹس کر رہے ہیں وہ اتنے نیٹ اینڈ کلین نہیں ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی. نہیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں فرشتے لے کے آنے ہیں، میکائیل جبرائیل علیہ السلام لے کے آنے ہیں. کون لے کے آنا ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ ہمیں ایک پاپولسٹ بیانیہ ہمارے دماغوں میں بھر دیا گیا ہے کہ جی فلاں چور ہے، فلاں کرپٹ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. بھائی خدا کے لیے پڑھ تو لیجئے، سمجھ تو لیجئے کس کے خلاف کیس کہاں سے بنا ہے.
کس کے خلاف کیس کہاں سے ثابت ہوا ہے, پارلیمنٹری کمیٹی کون ہے, جج کیسے بنا ہے. نواز شریف صاحب پر ایون فیلڈ کا کیس ہے, ابھی تک منی ٹریل نہیں دے سکے. یہ جو ہمارا شہباز شریف صاحب ہیں, یہ موسٹ ڈاکومنٹڈ ٹی ٹی سکینڈلز, ٹی ٹی شہزادے پوری فیملی, اور یہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں, جعلی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ, 17,000 ٹرانزیکشنز ود ثبوت. اعظم نذیر طارر صاحب کے بڑے کون ہیں؟ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب. اور جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے بچے ارب پتی ہو گئے, میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں. آپ میں سے کوئی ہے کوئی ارب پتی ہوا ایسے؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں مجھے تو میرے اہل خانہ, اور بلاول کہتا ہے ابو جان کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو اس ملک میں سمپل سادہ آپ یہ ذہنوں میں رکھیے کہ جب آپ کی پارلیمنٹ عدلیہ لگائے گی تو وہ عدلیہ آزاد کیسے ہوگی؟ ٹھیک جی تو ناظرین گرامی, آپ نے ویڈیو دیکھی ہے, آپ نے آڈینس کے سوال بھی سنے ہیں. تو ناظرین گرامی, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج آڈینس میں بیٹھے لوگوں نے انتہائی سخت سوال پوچھے ہیں, اور جو آڈینس کے سوالات کا جواب دینے والے ہمارے پیارے وطن پاکستان کے جو لیڈر حضرات بیٹھے تھے, ان کے پاس عوام کے, اسٹوڈنٹس کے کسی بھی سوال کا کوئی بھی ڈھنگ سے جواب نہیں دے پایا, اور وہ تو آڈینس کے سوالات سن کر چکرا سے گئے تھے. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے ان کو کیا کہنا ہے, ان کو اب کیا جواب دیں. تو ناظرین گرامی, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت ہے وہ کب تک لوگوں کے سوالات کا جواب دے گی, یہ ان کو بھی پتا ہے, یہ عوام کو بھی پتا ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ ان بیچاروں کو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 4 جھوٹ اور بولنے پڑ رہے ہیں. اور اب اس وقت اگر بات کی جائے تو اب کوئی 1900 کا دور تو رہا نہیں ہے کہ عوام سے یہ کچھ چھپا پائیں گے. عوام کے آگے اب سب آئینہ ہو گیا ہے کہ کون کتنے پانی میں اس وقت ہے, اور کس نے عوام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ عوام کو بے وقوف بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ عوام ان کی باتوں سے عوام کو ورگلایا جائے, عوام کو کنونس کیا جائے, یا پھر عوام کو گھما پھرا کے کہیں دوسری طرف لے کر جایا جائے. لیکن اس وقت جو عوام ہے وہ یہ جان چکی ہے کہ کون حق پر ہے, کون صادق اور امین ہے, اور کون کتنے پانی میں ہے. عوام ان کے جھوٹے داموں میں اب آنے والے نہیں ہے. اور دوسری جانب اگر بات کی جائے سمینہ پاشا کی, تو سمینہ پاشا جو ہے وہ حق سچ کی بات کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو سمینہ پاشا ہیں وہ پی ٹی آئی اور خان کی بہت بڑی سپورٹر بھی ہیں. اور جو سمینہ پاشا صاحبہ ہیں وہ ہمیشہ عمران خان کی بات ہی کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو پاکستانی قوم ہے, پاکستانی قوم میں اس وقت پاکستانی قوم میں زیادہ نہیں تو تقریباً 90% جو ہے وہ شعور آ چکا ہے. تو اس وقت جو پاکستانی قوم ہے وہ حق سچ کی بات کرتی ہے, اور ہمیشہ حق سچ کے ساتھ ہی کھڑی رہتی ہے. اس کے علاوہ ٹویٹر پر ٹرینڈ وغیرہ بھی چلاتی ہے, اور اس کے علاوہ پاکستانی عوام کے ساتھ, پاکستانی قوم کے ساتھ کوئی بھی دھونس یا دھاندلی کی جائے تو اس کے خلاف زبردست آواز بھی اٹھاتے ہیں. اور ہماری جو اس وقت کی نوجوان نسل ہے اس نے بھی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دیا ہے. لیکن پھر بھی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود, ان ساری کوششوں کے باوجود پاکستانی قوم نے کافی زیادہ کوششیں بھی کی ہیں, لیکن ان کی کوششوں کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانی قوم کے اوپر ایک دفعہ پھر فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے, فارم 47 سے آئے جو جعلی مینڈیٹ پر آئی جو حکومت ہے, اس کو ایک دفعہ پھر مسلط کر دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ فارم 47 کی حکومت کو ایک دفعہ پھر ان کی حکومت بنوانے میں یہ کامیاب رہی ہے. لیکن پھر وہ کہاوت ہے نا کہ بکرے کی ماں جو ہے وہ کب تک خیر منائے گی, اور یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کب تک اس طرح دھونس دھاندلی کرتی رہے گی, اور کب تک یہ عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کرتی رہے گی. تو ناظرین گرامی, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا. تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر. اللہ حافظ.